شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے واقعہ کا جو باقی حصہ رہتا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو گئی رات کے لیے 40 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، لوگوں میں تبدیلیاں آ گئی۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی جو ذکاوت، ہوشیاری، سیرت و صورت میں خاندان کی تمام لڑکیوں میں فائق تھی۔ ایک دن بابل کے بادشاہ کی اس پر نظر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کو نکاح کا پیغام دیا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد بہت محبت کرنے لگا۔ چنانچہ اس لڑکی نے شوہر کے سامنے اپنا نام پیدا کیا اور شوہر کی نظروں میں معزز ہونے لگی۔ شوہر نے اسے بڑا درجہ دیا۔ اسی دوران اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا بھی انہیں عطا کیا۔ اس سے شوہر کے دل میں اس کے لیے مزید جگہ پیدا ہو اور پورے محل میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے معاملات آسان اور حالات سازگار ہونے لگے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علماء بنی اسرائیل کسر شاہی میں داخل ہو گئے اور اس کے بچے کو تورات کی تعلیم دینے لگے، اپنے ننیال کے لوگوں سے محبت کرنے لگا۔ ان علماء کی کسر شاہی میں بڑی آؤ بھگت ہونے لگی، لوگ بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اسی طرح کسر شاہی میں ان کی باتیں مانی جانے لگی، حتیٰ کہ وہ علماء بادشاہ کے وزراء اور بلند منصب پر فائز لوگوں کے ہم مرتبہ ہو گئے اور بادشاہ کے مشوروں میں شامل ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے آسانی اور بہتریاں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ بادشاہ بابل کا انتقال ہوا اور اس کا وہ بیٹا اس کا جانشین ہوا جس کی تربیت علماء بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو اپنے ننیال کے لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتا تھا اور جس نے ان کے علماء سے تورات بھی حفظ کی تھی۔ ایک دن اس کی والدہ نے ایک مجلس میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کی زمین بے آباد پڑی ہے، ان کو آباد کرنے کی صورت ہے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں جائیں اور اس کو آباد کریں، کھیتوں کی رونق کو دوبارہ بحال کریں۔ بیٹا ماں کی بات مان گیا اور بابل کے تمام شہروں میں اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اپنے وطن جانا چاہے آسانی سے جا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ اعلان عزیر علیہ السلام کے بابل سے نکلنے کے 70 سال بعد ہوا تھا۔ اس اعلان کو سن کر بنی اسرائیل بابل کو چھوڑ کر اپنے اصلی وطن کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن وہاں پہنچ کر شہر کی حالت دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے اس کو آباد کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی، خوب محنت کی، درخت لگائے، فصلوں سے کھیتوں کو خوب آباد کیا، مکانات کو اچھے طریقے سے از سر نو بنوایا۔ اس طرح شہر کی رونقیں پہلے سے بھی بہتر طور پر واپس لوٹ آئی اور ہر طرف نئی زندگی پورے عزم کے ساتھ لوٹ آئی۔ اس کے آس پاس کے دیہات بھی خوب آباد ہوئے، تجارت کو فروغ ملا۔ اہل صنعت اپنی مصنوعات کو خوب سے خوب تر بنانے میں دن رات مشغول ہو، جگہ جگہ لوہے کے مکانات بننے لگے، عمارت بنانے کے لیے بہتر سے بہتر مٹیریل دستیاب ہونے لگا۔ لوگوں کی زندگی بہترین سے بہترین گزرنے لگی، لوگ آزاد فضا میں سانس لینے لگے اور آزادی کی لذت کو محسوس کرنے لگے۔ انہیں بابل کی غلامانہ زندگی سے نجات ملی۔ اسی طرح 30 سال کا عرصہ گزر گیا، تمام شہر آباد ہو گئے، ان کے کھیت لہلہانے لگے اور ان کی بستیاں آباد ہوئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اہلیہ بوڑھی ہو گئی، ان کی عمر کا کافی حصہ گزر گیا۔ اسی طرح ان کی نو عمر خادمہ بھی بڑھاپے میں داخل ہوئی۔ ارض مقدسہ آنے کے بعد عزیر علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کہیں سے بھی ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ تمام شہروں اور دیہاتوں میں تلاش بسیار کے باوجود کچھ نہ ہوا۔ تلاش کے دوران اس غار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل کر دیا تھا جہاں عزیر علیہ السلام سو رہے تھے۔ اس کی طرف جانے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اس غار کے پاس کوئی بندہ بشر نہ جائے۔ اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو پورے 100 سال گزر گئے۔ ان کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کی روح لوٹ آئی، دل حرکت کرنے لگا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے آس پاس کے ماحول کا طائرانہ جائزہ لیا۔ اپنے انگور کے شیرے کو موجود پایا اور کھانے کے سامان کو صحیح اور سالم اپنے پاس پایا۔ اسی اثناء میں ایک منادی کی آواز سنی جو یہ آواز لگا رہا تھا، یعنی تو کتنے دن سویا رہا؟ یہ آواز سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ماحول کی طرف نظر کی اور سورج کو دیکھا، مشرق کی طرف سے بلند ہو رہا ہے، تو جواب میں فرمایا، ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم سویا ہوں، مگر فوراً اسی آواز دینے والے کی آواز کو سنا، پورا 100 سال سویا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت عزیر علیہ السلام خوف زدہ سے ہو گئے اور 100 سال سونے کے متعلق سوچتے رہے اور کہنے لگے 100 سال 100 سال۔ پھر اپنی ٹوکری کی طرف دیکھا، اس کو بالکل تازہ پایا جیسا کہ ابھی رکھی گئی ہو۔ یہی حالت انجیر کی تھی اور انگور کا شیرہ چمڑے کے برتن میں بالکل تازہ ہے، اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے، نہ گاڑھا ہوا، نہ ہی ذائقہ بدلا ہے، یعنی رنگ و بو دونوں اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام مزید سوچتے رہے، آس پاس دیکھتے رہے۔ اتنے میں ان کو اپنا گدھا یاد آیا اور کہنے لگے، میرا گدھا کہاں چلا گیا؟ یقیناً بھاگ گیا ہوگا۔ اتنے میں ان کی نظر ایک جگہ پرانی ہڈیوں پر پڑی جہاں گدھے کو باندھا تھا۔ دل میں سوچنے لگے کہ گدھے کو کیا ہوا کہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، جیسے کہ سالہ سال گزر گئے ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ادھر کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھتے تو بالکل تر و تازہ ہے، ذرا برابر تغیر پیدا نہیں ہوا، مگر گدھے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، جو مدت متعدہ گزرنے کی دلیل ہے۔ پھر بار بار کہنے لگے، یقیناً 100 سال گزر گئے، یقیناً 100 سال گزر گئے، یقیناً 100 سال گزر گئے ہیں۔ گدھے کی کیفیت اس پر دلالت کر رہی، اس لیے کہ اس کی جلد، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سب کچھ گل گئی ہیں اور اس کی آنکھوں کی جگہوں میں سوراخ ہو گیا۔ مناظر قدرت کا نظارہ کیا کہ کھانے پینے کی اشیاء تر و تازہ، مگر گدھا بالکل فنا۔ سبحان اللہ، یعنی یقیناً یہ قدرت کی ایک نشانی ہے اور عظیم نعمت الہی ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور بار بار اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہے۔ اسی دوران یہ فرمان الہی کان میں سنائی دی، ترجمہ، تاکہ ہم تم کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء کا برقرار رہنا ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات سراپا معجزہ بنی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور عظیم معجزے کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے اچانک ایک ہلکی سی آواز سنی کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھا، پھر غیبی آواز آئی، کیسے چڑھاتے ہیں ہم ان کو، پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیوں کی طرف دیکھتے رہے، حتیٰ کہ دیکھا کہ ہڈیاں حرکت کرنے لگی اور ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ ہلنے لگی اور دوبارہ گدھے کی شکل بن گئی۔ پھر قدرت الہی سے اس میں گوشت پیدا ہونے لگا، ہوتے ہوتے وہ پہلے کی طرح مکمل صورت میں آ گیا۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ سے ہو گئے، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ گدھے کو مکمل اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ پر یقین آ گیا اور مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ انتہائی خشوع کے ساتھ یوں فرمایا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ موت سے پہلے القدس کے شہر کو ویران و برباد دیکھ کر تعجب کے ساتھ کہا تھا، ان شہروں کی رونقیں کیسے بحال ہوں، مگر آج اپنے تصور و گمان سے کئی گنا بڑھ کر کمال قدرت الہی کا نظارہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام غار سے باہر آئے، شہر کے راستوں میں دیکھا کہ لوگوں کی چہل پہل ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، خوش و خرم ہیں، اور شہر کو دیکھا کہ آباد ہوا ہے۔ آفتاب غروب ہوتے ہی ہر طرف گھروں سے روشنی آنے لگی،
اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بہت مسرور ہوئے اور نعمت الہی کا شکر ادا کیا اور یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد شہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے کہ 100 سال کے بعد اس میں کیا کیا تغیرات آئیں گے اور لوگوں کا کیا حال ہے، وہ خوش ہیں یا اب بھی ان پر غم کے آثار ہیں، میرے خاندان کا کیا حال ہوگا، ان میں کچھ لوگ زندہ بھی ہیں یا سب مر چکے ہیں۔ چنانچہ سینکڑوں سوالات دل میں لیے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی جدید عمارت دیکھی جو انتہائی خوبصورت ڈیزائن میں بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت سڑکیں دیکھی، پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان عمارتوں شاہراہوں کو ہر طرف سے دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور اپنے اس قدیم مکان کو تلاش کرنے لگے جو تقریباً 120 سال قبل چھوڑا تھا۔ چنانچہ راہ چلتے کسی شخص سے اپنے مکان کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا اور اس سے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام کا گھر کہاں ہے۔ اس شخص نے کہا، ہم عزیر کا گھر نہیں جانتے، البتہ عزیر کے بچوں کے مکانات یہاں موجود ہیں، یہ سامنے ہی مکان ہے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام ان مکانات کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ عزیر کے بچوں کے مکانات تک پہنچ گئے اور ان میں سے ایک مکان کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دروازے پر کون ہے؟ فوراً جواب دیا، میں عزیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کیا مذاق کر رہے ہو؟ کون عزیر؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے دروازہ کھولو، تجھے پتہ چل جائے گا میں عزیر ہوں، میں نہ مذاق کر رہا ہوں نہ جھوٹ بولتا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، اس کی طرف دہشت اور پریشانی کے ساتھ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، عزیر کو گم ہوئے 100 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جس وقت وہ غائب ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ میرے والد یہی فرماتے ہیں، اگر بالفرض وہ زندہ بھی ہیں تو ان کی عمر اس وقت 140 ہوگی، حالانکہ آپ ان کے پوتوں سے بھی چھوٹے لگ رہے ہیں۔ ہم آپ کو عزیر کیسے مان سکتے ہیں؟ عزیر اور اس کے پوتے کے درمیان یہ مکالمہ لوگوں نے سنا اور ان کے پاس جمع ہو گئے اور سوالات کی بچاڑ کر دی، اور عزیر علیہ السلام انتہائی اطمینان اور وثوق کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پورے 100 سال موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد زندہ ہو کر دیکھا کہ میرے کھانے پینے کی چیزیں اپنی اصلی حالت میں ہیں، خراب ہوئی ہیں، نہ بو پیدا ہوئی، اور میرا گدھا ختم ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ اس کی ہڈیاں حرکت کرتی ہوئیں اپنی اپنی جگہوں پہ آ کر جڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گوشت چڑھا دیا اور پھر مکمل ہو کر آواز دینے لگا اور بڑے زوردار آواز میں بولنے لگا۔ یہ سب کچھ مکمل 100 سال گزرنے کے بعد ہوا، جبکہ میں اس طویل عرصے کو ایک دن یا اس سے بھی کم سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ایک دن 100 سال کی مدت ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہوئی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں؟ اسی اثناء میں ایک انتہائی بوڑھی عورت کا بمشکل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتی تھی ظاہر ہوئی اور آواز دینے لگی، اسے گھر کے اندر لے آؤ۔ عزیر کے اندر کچھ علامتیں تھیں، اگر یہ شخص واقعی عزیر ہو تو میں ان علامات کے ذریعے پہچان لوں گی۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ زمانے نے اس کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا تم خود کو عزیر علیہ السلام کہتے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں عزیر ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، عزیر علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی، عزیر کے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام اشتر تھا، میرے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، اس وقت اگر وہ زندہ ہے تو اس کی عمر 120 سال ہوگی۔ بڑھیا نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں ہی اشتر ہوں، عزیر کی خادمہ ہوں۔ اور عزیر علیہ السلام میں ایک علامت تھی، یعنی وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم واقعی عزیر علیہ السلام ہی ہو تو میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ میری بصارت لوٹ آئے اور میں بینا ہو جاؤں۔
اور چلنے سے قاصر ہوں، دعا کیجیے میری ٹانگیں صحیح اور تندرست ہو جائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیر دی تو بڑھیا اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور پہلے سے بہتر طریقہ سے دیکھنے لگی، اور عزیر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں تم واقعتاً عزیر ہی ہو۔ اس وقت میں خود کو اس حالت کی طرح دیکھتی ہوں 100 سال قبل جس وقت تم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک اور بوڑھی آئی جس کی عمر 140 کو پہنچی ہوئی تھی۔ عزیر علیہ السلام میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عزیر نے کہا تم میری بیوی ہو، میں تم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ بابل سے نکلتے وقت حضرت عزیر نے اپنی بیوی کو یادگار کے طور پر ایک انگوٹھی دی تھی اور بیوی نے بھی انہیں ایک انگوٹھی دی تھی۔ تو ان کی بیوی نے کہا تمہیں یاد ہے تمہارے کوچ کرنے کی رات میں ہم نے کن چیزوں کا تبادلہ کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یاد ہے، ہم نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی انگوٹھی تمہیں دے دی تھی اور تجھ سے کہا تھا اس کو دیکھ کر میں یاد آؤں گا، یہ لو وہی انگوٹھی جو آپ نے دی تھی۔ یہ کہہ کر اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر بیوی کو دی۔ ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ایک زمانہ دراز تک یہ انگوٹھی تیری یاد دلاتی رہی۔ اس عجیب و غریب واقعے کو سن کر لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ عزیر کا گھر لوگوں کے لیے تنگ ہو گیا۔ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس عجیب صورتحال کو دیکھتے رہے اور یہ عظیم معجزہ ان لوگوں کو ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ ان کی جس بات کی تکذیب کرتے تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہ تھی کہ عزیر لوگوں کے لیے کمال قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ثابت ہو۔ ترجمہ: تاکہ ہم تم کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں۔ اسی اثناء میں ان کی بوڑھی خادمہ جس کی آنکھیں اور ٹانگیں پہلے جواب دے چکی تھی اور اب عزیر علیہ السلام کی دعا سے ان کی طاقت بحال ہو گئی تھی، آنکھوں کی بصارت، ٹانگوں کی قوت بھرپور کام کرنے لگی۔ وہ اچانک اٹھی اور قریب کے ایک مکان میں گئی جہاں اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔